السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز طلبہ و طالبات، ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے. میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے. ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے، تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. اس لیے بے شمار فکر بن گئے. کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا. یہ سب ایسے ڈھکوسلے کی باتیں ہیں. پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، کیونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں. دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا. ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد. کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجر تیغ نشد. یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا. ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار تا غلام شکر ریز نشد. مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے. تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئے، خود بن گئے. پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے. میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. مولانا روم فلسفی تھے. اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا. جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا. تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے منطق کے بڑے ماہر تھے. تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا. جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، گرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا. ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں. میں نے جب کالج چھوڑا نا تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، میں چلا گیا رائمنڈ.
وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے ایسے ساڈا بیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے وچ پڑھدا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی، مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی جائیداد، وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر۔ میں کہ تو اپنا کر، اسی تو مسلے تے بیٹھے بھی روٹی کھا لواں۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئی تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، پھر میں نے اپنا فکر پہ گیا کہ میرا کی بنے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا، وہ ساری لکھی ہوئی تھی، مخطوطہ، ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تو تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا ہے، انہوں نے کہا شیخ این چیست، مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے، سامنے کتابیں۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ رہی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا تھا، یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھتے۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی، گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان اللہ، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں۔ غرقا، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، کھینچ کے نکالا جاتا ہے، کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ کدھر، کا الی حمیم وغساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر
پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح فرشتے نکالتے ہیں۔ پھر دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرہ کھولنا۔ گرہ کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گڈ ہور پی جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گڈ ہور پی جاندی، تو بڑے آرام آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لیا۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی آلاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے سامنے۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے، کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔ قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا القبور بعثرت، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، واذا العشار عطلت، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی۔ پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہا یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہا اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا، آج آپ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ دور 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 دور، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔
تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم۔ ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں، جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ دو یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لے، آدھا بول بھی نکل، یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے، کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے، ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہے، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام و مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوة للہ جميعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، دیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کتنی چل رہی ہے؟ کوئی ہیکتا نہیں چل رہی بھائی، کھربوں چل رہی ہیں۔ تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرت سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے۔ یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب، اس پر تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سی لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔
اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبع ہر رادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبع ہر رادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کا ہوش نہ ہو۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبع ہر رادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں چھپی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فانما هي زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، فاذا هم بالساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا، جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم تجھے بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں، تو حضرت مریم کے پاس گیا نا تو ان کی کفالت میں دی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ اور یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے، تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا۔ اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند، خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا۔ تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا، نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ انا لمردودون فی الحافرہ
اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساہرة، ایک آواز پر اٹھو گے۔ فہم منو، آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں، آج آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں آج الگ ہو۔ اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے، چہ جائے کہ